حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا. پتہ ہے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جس ملک میں آئے، میں لفظ ملک بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اس وقت ملک بنا نہیں تھا، مگر جس ملک میں آئے، جس خطے میں آئے، جس علاقے میں آئے، بحمدہ تعالی وہ ملک ہمارا بھارت ہے. آدم علیہ السلام بولیے سب سے پہلے کہاں ہے؟ جنت سے سیدھے بولیے بھارت میں، ہمارے دیش میں، ہمارے بھارت میں آئے. سب سے پہلے کہاں آئے؟ بولیے، پیچھے والے بولیں بھارت میں آئے، ہے نا. آدم علیہ السلام جنت سے سیدھے ہمارے دیش میں اتارے گئے، اور ہمارا دیش اکھنڈ بھارت. کون سا بھارت؟ اکھنڈ بھارت. اس کا نقشہ ہے، آپ تلاشیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اکھنڈ بھارت کسے کہتے ہیں؟ انڈیوائیڈڈ انڈیا. اس میں آج کا جو سری لنکا ہے جسے سرندیپ کہا جاتا ہے، سرندیپ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اللہ کی بارگاہ سے یہاں ہوا. آپ یہاں تشریف لائے، نازل ہوئے. زمین پر جب آئے، دن گزرا، رات آئی تو پریشان ہونے لگے، اس لیے کہ جنت میں رات نہیں ہے. یہ آپ کو پہلے ہی سے پتا چلے، ورنہ وہاں جانے کے بعد آپ رات کو تلاشیں گے رات کہاں ہے. جنت میں رات بولیے نہیں ہے. جنت میں صرف نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے. وہاں رات نہیں ہے، جنت میں رات نہیں ہے. رات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا آدم جنت میں رہا ہے، اب زمین پہ اتارا گیا ہے. اے جبرائیل، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، میرا آدم بے چین بے قرار ہو رہا ہے، جاؤ جا کر کے میرے آدم کی بے چینی بے قراری دور کر دو. غور سے سنیے گا. سب سے پہلے نبی ظاہراً ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہمارے دیش میں آئے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سب سے پہلے ہمارے دیش میں آئے. دن گزرا، رات آئی، بے چین بے قرار ہونے لگے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرا آدم بے چین بے قرار ہو رہا ہے، میرے آدم کی بے چینی بے قراری دور کر دو. حضرت جبرائیل اللہ کا حکم پا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری کسی حد تک کم ہو گئی. اللہ کا حکم تھا کہ بے چینی بے قراری کیسے دور کر دی جائے. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے گھروں میں اگر کوئی بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، آپ میں سے کوئی بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے، تو آپ نہیں کہتے کہ چلیے امام صاحب کے پاس چلیں، مولانا صاحب کے پاس چلیں، پیر صاحب کے پاس چل کر کے ان سے دعا پڑھوا لیں گے. دعا پڑھوا لیتے ہیں نا جی، دعا پڑھوا لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہی مطلب ایک سلسلہ ہے بے چینی بے قراری کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ مولانا دعا پڑھ دیجئے، مولوی صاحب دعا پڑھ دیجئے، امام صاحب دعا پڑھ کے دم کر دیجئے، اس سے بے چینی بے قراری دور ہوتی ہے. اب آدم علیہ السلام بے چین بے قرار ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل، آدم کی بے چینی بے قراری دور کرنا ہو تو میرے آدم کے سامنے اذان پکارنا. آپ لوگ دولت آباد میں کیا کہتے ہیں؟ اذان پکارنا کہتے ہیں، اذان دینا کہتے ہیں؟ اذان دینا. ہے جبرائیل اذان دینا. اب یہیں کی بولی جائے مولانا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اذان دینا، میرے آدم کے سامنے اذان پکارنا. اذان دینا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل اذان پکارنے لگے، اذان دینے لگے. اذان کے وہ کلمات، اللہ اکبر. آپ میں سے کسی نے غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا، اس لیے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے.
ہم اپنے کام دھندے میں دنیا داری میں پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا بیزی ہیں کہ ہم اذان کے وہ روحانی کلمات، وہ اذان کی فلک شگاف صدائیں جو بلند ہوتی رہتی ہیں، صدائے لاہوتی جسے کہا جاتا ہے، وہ عظیم الفاظ، وہ عظیم آواز اذان کی، خدا کی عزت کی قسم نوجوانوں تڑپ کر کے ذرا محبت کے ساتھ اذان کو سنو گے، اذان کا جواب دو گے تو تمہاری بھی بے چینی بے قراری ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اذان سے پھر اس کے بعد نماز سے محبت کرنے والا بنائے گا۔ ہمارا نوجوان طبقہ اس سے بہت دور ہو گیا ہے، بہت دور ہو گیا، اس لیے اذان کا احترام کرو، اذان کا احترام کرو، اذان کا رسپیکٹ کرو اور اذان کے کلمات پر غور کرو۔ حضرت جبرائیل اذان پکارنے لگے، اذان دینے لگے، اللہ اکبر، فرمایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری ختم ہونے لگی۔ ادھر حضرت جبرائیل کی اذان مکمل ہوئی، ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری ختم ہو گئی۔ بات آپ کو مزید سمجھاؤں گا مگر یہ بات آپ کی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ کے کلام میں، اذان میں، جس میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت دونوں کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی کا بیان، مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت کا بیان، دولت آباد کے مسلمانوں اذان میں اتنا پاور ہے کہ اگر ایمانداری کے ساتھ اذان دی جائے، دل جمعی کے ساتھ اذان سنی جائے تو آج بھی اذان کی آواز سے بے چینی بے قراری دور ہو سکتی ہے۔ اللہ سکون اور اطمینان عطا فرما دیتا ہے، مگر ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری بھی کم ہو گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے حضرت جبرائیل کی، ہے نا؟ تو یہاں رک کر کے میں آپ کو مزید اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو اپنی قسمت پہ ناز کریں گے۔ علماء بھی بیٹھے ہوئے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم ہمارے بھارت میں پڑے، ہے نا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے قدم ہمارے دیش میں آئے، اکھنڈ بھارت میں آئے، اور سب سے پہلے حضرت جبرائیل ہمارے ہی دیش میں آئے۔ اور نوجوان اگر توجہ کر رہے تو اپنی قسمت پہ ناز کریں گے، سب سے پہلی اذان ہمارے بھارت میں ہی دی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھارت میں باہر سے نہیں آیا، اسلام پہلے دن سے بھارت میں ہے نا؟ اسلام پہلے دن سے، بولیے، بھارت میں ہے، پہلے دن سے بھارت۔ آدم علیہ السلام آئے تو اسلام ہی لے کر آئے، اور سب سے پہلی اذان ہمارے دیش میں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی، بولیے انشاءاللہ، بولیے۔ آپ لوگ ڈرے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہمارے دیش میں اذان ہوتی رہے گی، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پھر تیسری بات، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل کی گفتگو ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ غور سے سنیے گا، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو متوجہ کرایا، کہا آپ نے جنت میں نہیں دیکھا تھا؟ جنت کے دروازے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا، انہی کے نور سے اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، انہی کا نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، یہ سب سے پہلے بنائے گئے، اور اے آدم علیہ السلام یہ سب سے آخری نبی بن کر آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے، سب سے آخری نبی بن کر، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء بن کر آپ ہی کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ یہ تذکرہ حضرت جبرائیل کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے گویا حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی شان و عظمت بیان فرما رہے ہیں۔
تو پتا چلا سب سے پہلے آدم ہمارے بھارت میں آئے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل ہمارے بھارت میں آئے، سب سے پہلے اذان ہمارے بھارت میں دی گئی، اور سب سے پہلے میلاد ہمارے بھارت میں منایا گیا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے میلاد بولی ہمارے بھارت میں۔ میلاد کہتے کسے؟ حضور کی شان و عظمت کا بیان، حضور کی ولادت کا بیان، حضور کی تشریف آوری کا بیان، حضور کی سیرت کا بیان۔ اور بڑی شان و عظمت دیکھیے کیسی ہے حضور کے میلاد کی، کہ سب سے پہلے میلاد ہمارے دیش میں منایا گیا، اور میلاد کی شان و عظمت بیان کرنے والے جبرائیل، اور میلاد کی شان و عظمت سننے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔